بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راستے سے گزرتے روز ایک لڑکا مجھے چھیڑتا تھا اور عجیب عجیب اشارہ بھی کرتا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ایک رات وہ میرے گھر میں گھس کر کمرے میں آ گیا۔ جب میری بھابھی نے دیکھتے ہی مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسی کے ساتھ نکاح پڑھوا کر رخصت کر دیا، مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر میں نے وہ قدم اٹھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنی بھابھی، میرا نام نفیسہ ہے، میں خانے وال کی رہنے والی ہوں، ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ابا ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ابا کے حصے میں ایک دکان اور گھر آیا تھا۔ اماں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد بھائی نے FA کے دوران پڑھائی چھوڑ دی اور دکان پر بیٹھنے لگا، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے باہر کے ملک ہی جانا ہے، وہیں جا کر پیسہ کما سکتا ہوں اور اپنے حالات بدل سکتا ہوں۔ اس چھوٹی سی دکان سے میں کبھی اپنے حالات نہیں بدل سکتا، پر اماں کہتی کہ تھوڑا سا کما لو، یہی ہمارے آنکھوں کے سامنے رہو، باہر سے آ کر بھی تو اسی دکان کو چلانا ہے، ہمارے پاس جتنا ہے ہم اسی سے گزارا کر لیں گے۔ پر بھائی شروع سے اپنی من مرضی کرتا تھا۔ انسان زندگی میں کبھی کبھی ایسے کام کر گزرتا ہے کہ اس کے انجام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور سب کر گزرتے ہوئے بھی یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، اور انسان اس ذات کی پکڑ میں جب آتا ہے تو کوئی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور وہ ذات میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے پڑھنے کا خاص شوق نہیں تھا، بس اماں اور بھائی کی ڈانٹ ڈپٹ سے میں پڑھ جایا کرتی تھی۔ بھائی کہتا ہے کہ میں حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، پر تم پڑھو اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ لیکن میں بہت سست طبیعت کی تھی۔ پہلے بھائی اسکول چھوڑ جاتے تھے، مگر اب وہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے اور مجھے کبھی کبھی پیدل بھی آنا پڑتا۔ اسکول ہمارے گاؤں کی دوسری نکڑ پر تھا۔ گھر آئی تو آتے ہی بیگ بیڈ پر پھینک کر لیٹ گئی۔ اماں نے مجھے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، لگتا ہے کہ میری پیاری گڑیا تھک گئی ہے آج۔ میری اماں کو بہت محبت تھی مجھ سے، اور اسی وجہ سے میں بہت سست اور تھوڑے سے کام سے تھک جایا کرتی تھی۔ میری ماں بچپن سے ہی میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ وہ کہتی کہ مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو کیا بنے گا میرا۔ اتنی سی بات پر اماں آنسو بہانے لگ جاتی اور میں کہتی کہ اماں ایسے کہہ رہی ہوں جیسے ابھی شادی ہو جائے گی، ابھی بہت وقت پڑا ہے ان سب باتوں کا۔ پر اماں کہتی کہ تمہیں نہیں پتہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کو تھما دینا۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، کبھی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، ہر دکھ سکھ کو بانٹ لیتی ہیں۔ میری ماں اکثر ایسی باتوں سے خود ہی دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ بھائی اب زیادہ شہر ہی کام کرنے لگا تھا، 2 ماہ گھر نہیں آتا تھا۔ شہر میں بھائی کو ایک لڑکی ملی جس کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی، اس کے بابو نے پالا تھا، مگر وہ ماموں بھی نام کا تھا۔ وہ لوگ جو نظر آتے تھے وہ تھے نہیں۔ بھائی جو کماتا وہ کسی نہ کسی بہانے رابعہ اور اس کے ماموں بٹور لیا کرتے۔ رابعہ نے بھائی کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر لیا تھا۔ بھائی کو ادائیں دکھا دکھا کر اپنی جانب متوجہ کرتی۔ بھائی ان کے گھر نہیں جاتے تھے، مگر وہ کہتی کہ سہیل آپ کو ہم غریبوں کا گھر پسند نہیں، اسی لیے نہیں آتے۔ بھائی بہت ٹال مٹول سے کام لیتا، مگر وہ کچھ ایسا کرتی کہ بھائی مجبور ہو جاتے اور اس کے ساتھ اس کے گھر جانے لگے۔ بھائی جب اس طرح روز روز وہ بھائی کو ساتھ لے جانے لگی تو اس کے ماموں نے کہا کہ سہیل تم اس طرح روز آتے ہو، لوگ باتیں بناتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس گھر میں آتے رہو تو تمہیں رابعہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں بیمار رہتا ہوں، میرے سوا رابعہ کا کوئی ہے بھی نہیں، سوچتا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا، اسی لیے تمہیں اب کچھ سوچنا ہوگا۔ اور تب وہ کھانستے ہوئے چارپائی سے نیچے گر کے اور بے ہوش ہو گئے۔ بھائی اسی وقت رابعہ کے ماموں کو لے کر ہاسپٹل گئے اور وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج پر 1 لاکھ سے زائد کا خرچ آئے گا، اور بھائی نے جو پیسے گھر بیچنے کے لیے رکھے تھے وہ ڈاکٹر کو دے دیے۔ رابعہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور میرا معصوم بھائی ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں سکا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ پیار واقعاً اندھا ہوتا ہے، اور اس پیار میں بھائی سب کچھ داؤ پر لگا رہے تھے۔ بھائی تب یہ بھول گئے پیچھے ان کی ایک ماں اور بہن موجود ہیں۔ ہمارے گھر کھانے کے فاقے پڑ چکے تھے، دکان بھی بند ہو چکی تھی، اور اماں اکثر بیمار رہتی جس سے ان سے سلائی بھی نہ ہوتی، اور میرا بھائی وہاں شہر میں تیمارداری کرتا رہا۔ اور یہ سب ہمیں بھائی کے ایک دوست نے بتایا تھا، جس کو اماں نے فون کیا تھا کہ جا کر پتہ کرو کہ وہ شہر سے واپس کیوں نہیں آتا، ایک بار مل تو جائے۔ پر بھائی وہاں رابعہ اور اس کے ماموں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بھائی جہاں کام کرتے تھے اب دن رات پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے۔ وہ لوگ جنہوں نے بھائی سے علاج کے نام پر پیسے لیے تھے وہ ان پیسوں سے عیاشی کرتے تھے۔ ان کو ذرا احساس نہیں تھا کہ وہ جو پیسے اس طرح لٹا رہے تھے وہ کسی کی خون پسینے کی کمائی ہے، مگر وہ کیوں سوچتے؟
ان کا تو کام ہی سیدھے سادھے لڑکوں کو پھنسا کر پیسے کھانا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوٹ چکے تھے، اور اب میرے بھائی کی باری تھی۔ کافی دن گزر گئے، رابعہ بھائی سے ملنے نہیں آئی۔ بھائی روز اس کی راہ تکتے۔ ایک دن انتظار کرتے کرتے وہ خود اس کے گھر چلے گئے، اور وہ اس دن پھر سے ناٹک کرنے لگی۔ بھائی سے کہا کہ تمہیں کیسے بتاؤں، ہم نے اتنے دن کیسے گزارے، بھوکے پیاسے پڑے ہیں، اور کسی نے آ کے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ بھائی سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا، اور اسی وقت اس کے گھر میں مہینے بھر کا راشن ڈلوا دیا اور خرچ کے لیے پیسے الگ دیے، اور رابعہ سے کہا کہ میں جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اور اسے وعدہ کر کے بھائی کام کرنے والی جگہ میں آ گئے اور کچھ دن کام کرتے رہے۔ پھر کچھ سوچ کر گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ جب شام میں اماں کی بات ہوئی بھائی سے فون پر، تو بھائی نے کہا اماں میں صبح گھر آ رہا ہوں۔ اماں بھائی سے بات کرنے کے بعد کچھ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ تمہارا بھائی مجھے پریشان لگا۔ پوچھا تو کہنے لگا کہ گھر آ کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، ویسے ہی گھر کے لیے اداس ہوں گے، مگر ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ اماں نے کہا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، میرا بیٹا پریشان ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اولاد اچھی ہو یا بری، ہر حالت میں اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو اولاد کا سکھ دے، آمین۔ بھائی شہر سے واپس آ گیا تھا اور اماں سے کسی بات پر بحث کرنے لگا۔ میرے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ باہر جانا چاہتا ہے۔ میں بھی اماں کی طرح بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو بھائی نے کہا کہ میں باہر جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں پہلے بہت پریشان تھی، لیکن بھائی یہ بات سمجھ نہیں سکے اور اماں سے کہا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، آپ جا کے ان سے رشتے کی بات کریں۔ اماں نے کہا کہ شادی کر لو مگر باہر نہ جاؤ، مگر بھائی نے کہا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، یہاں ایک دکان سے گزارا نہیں ہو سکتا، اور مجھ پر قرض بھی بہت ہے، میں یہ گھر دکان بیچ کر اتار نہیں سکتا۔ اماں سب جانتی تھیں، پھر بھی خاموش نہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ جوان بیٹا ہے، اگر سختی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چھوڑ جائے۔ میں تو اس کی بھلائی ہی چاہتی ہوں، پر کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتے ہیں۔ بھائی ضد کرنے لگے کہ آپ بس رابعہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، وہ بہت اچھی ہے۔ اماں میں جب باہر جاؤں گا تو پیچھے سے آپ کو اور نفیسہ کا خیال رکھے گی، وہ بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اماں بیٹی کی محبت میں مان گئی، اور 2 دن بعد بھائی اماں کو لے کر رابعہ کے گھر گئے۔ اماں کو وہ لوگ اچھے نہیں لگے، ان کے بات کرنے کا انداز عجیب سا تھا، جیسے سب بناوٹی ہوں، اور جب اس کے ماموں سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا کہ بہن ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہمیں دنیا والی مکاریاں نہیں، رابعہ کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرے بعد اس کا کیا بنے گا، اور اگر اس کی شادی کر دی تو میں کہاں سے کھاؤں گا، اس لیے آپ کے بیٹے کو میرا خرچ بھی اٹھانا ہوگا۔ اماں کو اس کی بات ناگوار گزری، پر بھائی کو یہ بات صحیح لگی اور کہا کہ جی انکل آپ فکر مت کریں۔ میری اماں خاموش بیٹھی تھی۔ جب بھائی بضد تھے کہ ابھی شادی کی تاریخ طے کر دیں تو اماں نے کہا کہ بیٹا پہلے گھر چل کے مشورہ کرتے ہیں، پھر بات کریں گے، تو بھائی چپ ہو گئے۔ اماں کی بات سن کر رابعہ نے بھائی کو سائڈ پر بلایا اور کہا کہ ابھی تاریخ طے کرو ورنہ میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گی۔ تمہاری اماں کو لگتا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہم غریب جو ہیں، اور بھائی کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتہ میرا ماموں کل کسی سے بات کر رہا تھا کہ میرا سودا کر دے گا، مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرا اعتبار کرو۔ اس نے کہا کہ آپ پر تو یقین ہے مگر اپنے نصیب پر نہیں۔ وہ پہلے ہی بھائی کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی اور اب بھائی پوری طرح اس کی مٹھی میں تھے۔ اماں اور بھائی جب گھر آئے تو بھائی سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے پانی کا گلاس اماں کو پکڑاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، اس طرح چپ چاپ کمرے میں کیوں چلے گئے، اور کیا بنا، کیسے لوگ ہیں؟ وہ تو اماں نے کہا کہ مجھے تو وہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگے، یہ بات نہیں کہ وہ غریب ہے، تم جانتی ہو کہ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں اور نہ ہی مجھے جہیز چاہیے، بس اتنی خواہش ہے کہ میری جو بہو ہو وہ نیک اور شریف ہو۔ میں کسی کی بیٹی کو بری نہیں کہہ رہی، میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، اللہ ہر ایک بیٹی کا نصیب اچھا کرے، مگر مجھے ایسا لگا کہ وہ لوگ جو کچھ نظر آ رہے ہیں وہ ہے نہیں، اور یہ بات تمہارے بھائی کو بھی کہی، مگر اس نے کہا کہ سب وہم ہے، رابعہ بہت اچھی ہے، اس جیسی بہو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ سہیل اس لڑکی کی محبت میں یہ بھول گیا کہ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں سب کچھ دے کر اس کو ڈبونے نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گھر میں اداسی چھائی رہی۔ بھائی پہلے والے بھائی نہیں رہے تھے، بہت بدل گئے تھے۔ پہلے گھر آتے تو مجھے خود اسکول چھوڑنے اور لینے جاتے، اور اب اتنے دن سے ان کی بہن پیدل اسکول آ جا رہی تھی اور بھائی کو کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ ایک دن بھائی نے اماں سے کہا کہ اب میرے ساتھ چلیں، میں آج ہی رابعہ سے نکاح کر کے اسے اپنی عزت بنا کر لے آؤں گا۔ میں اور اماں بھائی کو دیکھ کر پریشان تھی۔ اماں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں غلط فیصلہ نہیں کرنے دوں گی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، وہ لوگ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، وہ جھوٹے لوگ ہیں،
پر بھائی نے کہا کہ یہ سب آپ کے بہانے ہیں، آپ چاہتی نہیں ہیں کہ رابعہ اس گھر میں آئے کیونکہ آپ تو اپنی بھانجی لانا چاہتی ہیں نا۔ اور اگلے دن بھائی ہم سے ملے بغیر شہر چلا گیا، اور اماں بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کہیں سہیل بھائی کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اور بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک ماہ بعد بھائی رابعہ سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ مجھے اور اماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اماں کھڑے کھڑے گر گئی۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہیں، انجیکشن دیا ہے، آدھے گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گے۔ اور جب اماں کو ہوش آیا تو اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں نے کہا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، ایک دن یہ بہت پچھتائے گا۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ بھائی کو معاف کر دیں، کیا پتہ بھابھی ویسی نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میں اور اماں باتیں ہی کر رہے تھے جب بھائی بھابھی کمرے میں آئے۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے دل آزاری کی مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اور اماں، اگر میں اس دن نہ جاتا تو رابعہ کا ماموں اس کا رشتہ کہیں اور کر چکا ہوتا، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ میری ماں ہیں، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گی تو میں خود کو کچھ کر دوں گا۔ ابھی بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب اماں نے بھائی کو گلے لگا لیا اور کہا کہ نہ میرا بیٹا نہیں، کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالنی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اماں نے بھائی کا ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹا، ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو برا نہیں چاہتے، تم نے جو کیا ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ بھائی نے کہا کہ اماں، رابعہ کو ایک موقع دیں، یہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اماں نے بھابھی کو بھی گلے لگا لیا اور میں نے بھائی سے کہا کہ اپنی بہن کو بھول گئے۔ بھائی نے کہا کہ ارے نہیں، میری ایک ہی تو لاڈلی بہن ہے، بھلا اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اور اب ہم سب خوش تھے۔ دکھ کے دن گزر گئے، صبح اٹھی تو ناشتہ بھابھی بنا کے لائی۔ اماں نے بہت منع کیا مگر بھابھی نہیں مانی اور اماں سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بھائی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ناشتہ واقعی اچھا بنا ہوا تھا، میں نے دل کھول کر بھابھی کی تعریف کی اور اماں نے بھابھی کو پہلے ناشتے کی خوشی میں انعام دیا۔ اور پھر میں اسکول کے لیے جانے لگی تو بھائی نے کہا رکو نفیسہ، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں چلی جاؤں گی۔ تو بھائی نے کہا کہ مجھے احساس ہے میں نے بہت لاپرواہی کی مگر اب دیکھنا تمہارا بھائی کبھی نہیں بدلے گا۔ اور میں دل ہی دل میں اپنے بھائی کو دعائیں دے رہی تھی۔ رات کو جب سب چائے پی رہے تھے تو بھائی نے کہا کہ اماں، آپ کو تو پتہ ہے نا مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، اب شہر میں بھی اچھے کام نہیں ملتے اور ایک دکان سے گھر کیسے چلے گا، جن سے قرض لیا ہے وہ اب تنگ کرنے لگے ہیں، مجھے اس لیے میں نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ اماں بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں نے کہا کہ جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب مجھ سے بھی نہ پوچھتے۔ تو بھائی اماں کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میری پیاری ماں، میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ سب کو چھوڑ کے جاؤں، مگر اتنا بھی تو سوچیں نا، نفیسہ کا کالج بھی شروع ہونے والا ہے اور پھر اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، ایک ہی بہن ہے میری، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو۔ دکان کے کرائے سے اور آپ کی سلائی سے گھر کا خرچ بمشکل نکلتا ہے، اسی لیے سب کچھ سوچ سمجھ کر باہر جانے کا ہی فیصلہ کیا ہے۔ اماں نے بھائی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں گی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو صحیح لگے کرو، میری طرف سے اجازت ہے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ بھائی بیرون ملک چلا گیا اور اس سے اگلے دن بھابھی اپنے میکے چلے گی۔ ان کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اماں نے کہا کہ بہو اتنے دن ہو گئے ہیں آئی نہیں، میں جاتی ہوں کہ اس کو لے آؤں۔ اور جب اماں وہاں گئی تو بھابھی کے گھر کوئی لڑکا تھا۔ بھابھی کو اندازہ نہیں تھا اماں اس کو لینے آ جائیں گے۔ بھابھی دیکھ کر گھبرا کے کہنے لگی آنٹی یہ میرا کزن ہے، شادی کی مبارکباد دینے آیا ہے۔ اماں نے کچھ نہیں کہا اور بھابھی کو لے کر گھر آ گئی اور کچھ دنوں بعد ہی بھابھی نے اپنے رنگ بدل لیے۔ میں کالج جانے لگی اور امی سارا دن کام کرتی اور بھابھی کبھی گھر سے باہر ہوتی اور کبھی دیر سے گھر واپس آتی۔ ایک دن میں گھر پہنچی تو بھابھی میری ماں کو دھکا دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بڑھیا مجھے زہر لگتی ہو تم، اپنے بیٹے کو میری شکایت لگاتی ہو۔ وہ اماں کو تھپڑ مارنے لگی تھی، تبھی میں نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور ان کا تھپڑ ان کو واپس کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتا تو وہ یہی کرتا جو میں نے کیا، مجھے برداشت نہیں تھا یہ سب۔ بھابھی کہنے لگی کہ 2 ٹکے کی لڑکی اور اپنی اوقات دیکھی ہے۔ میں بنا جواب دیے اپنی ماں کو ان کے کمرے میں لے آئی اور اماں سے بحث کرنے لگی کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے آگے پیچھے پھرنے کی، اس کے کام کرنے کی، ایسا سلوک تھا اس کا آپ کے ساتھ اور آپ نے مجھ سے آج تک ایک بات نہیں بتائی۔ اماں نے کہا کہ جو بھی ہے جا کر معافی مانگو، بھابھی ہے تمہاری۔ اور میرا جو پہلے غصہ عروج پر تھا مزید بڑھ گیا اور میں چادر تان کر سو گئی۔ بھائی کو گئے 2 سال ہو چکے تھے، ان سے بات ہوتی پر کبھی گھر پیسے نہیں بھیج رہے تھے۔ میرا FSC مکمل ہو گیا۔ پہلے مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا پر وقت کے ساتھ سوچ بدل چکی تھی اور جب ایک دن بھائی سے پیسوں کی بات کی تو وہ کہنے لگا گڑیا کیا کہہ رہی ہو،
ہر ماہ 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ। तुम्हारी भाभी तो कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च बहुत है और अम्मा का भी ऑपरेशन हुआ है, उस पर हर बार पैसे खर्च हो जाते हैं, पर मुझे कोई बात नहीं आई। भाई ने कहा, मैं तो खुद उदास हो गया हूँ, अम्मा के बिना मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ, पर हर बार प्लान करता हूँ, पर तुम्हारी भाभी कहती है कि अभी 1-2 साल और लगा लो, कल को हमारे ही काम आएगा। और मेरे अंदर सब अल्फाज दम तोड़ गए थे। भाई को कहना चाहती थी, पर जानती थी कि भाई बीवी की बात का ही यकीन करेंगे। दिन गुजरते जा रहे थे, अम्मा भी बीमार रहने लगी और मजबूरन मुझे एक प्राइवेट में पढ़ाना पड़ा। भाभी अपना थप्पड़ भूली नहीं थी और मैं हैरान थी कि ये बात अभी तक भाई को क्यों नहीं बताई। हमारे गांव के स्कूल था, वहाँ का माहौल भी अच्छा था, मुझे इतने पैसे में रहे थे जिससे हम माँ बेटी खाना खा सकती थी। मैं रोज़ पैदल आती जाती और मेरे साथ अजीब होने लगा। जब रास्ते से गुजरती रोज़ एक लड़का मुझे छेड़ता और अजीब अजीब इशारे भी करता था जो मुझे समझ में नहीं आते थे। मैं घबराने लगी, अम्मा को भी नहीं बता सकती थी, वो तो पहले ही दुखों से निढाल हो चुकी थी। मुझे डर भी लगता और रोना भी आता था। आज कैसे भाई के गलत फैसले की वजह से मैं धक्के खा रही हूँ। भाभी मुझे देखकर मुस्कुराती है। एक रात को वो लड़का जो रास्ते में तंग करता था मेरे घर में घुसकर मेरे कमरे में आ गया और उसी वक्त मेरी भाभी ने देखते ही मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसी के साथ निकाह पढ़वा कर रुखसत कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। जिस लड़के से शादी हुई वो एक खंडर नुमा घर में ले आया, उसमें 3 कमरे थे। उस लड़के को किसी ने कॉल की, उसका रंग उड़ गया था। वो मुझे ये कहकर गया कि आता हूँ, उन्हीं कदमों से भाग गया। पूरी रात सोचती रही मेरे साथ ही क्या हुआ है और मेरी माँ, उसका क्या बनेगा, वो गांव वाले, मेरा भाई, वो क्या सोचेगा। मैं कमरे से बाहर निकली। उस घर की इतनी ऊंची दीवारें थी कि मैं भाग भी नहीं सकती थी। जब गेट चेक किया तो वो बाहर से बंद था। मैं कमरा देखने लगी कि आया इस खौफनाक घर में मेरे अलावा भी कोई है। एक कमरे को चेक किया, वहाँ पुराने बर्तन और ज़रूरी सामान पड़ा था और दूसरे कमरे में कीमती सामान, बेड और बड़ा आलीशान कमरा था। मैं देखकर हैरान रह गई, लेकिन अचानक मेरे कदम थम गए जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव के नीचे कुछ है। जैसे कालीन हटाकर देखा तो एक पल में मैं समझ गई कि नीचे तहखाना है। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी, मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नीचे 3-4 लैपटॉप कंप्यूटर पड़े थे और सामने दीवार पर मुख्तलिफ लड़कियों और लड़कों की तस्वीर थी और एक तस्वीर को देखकर मैं रुक गई। वो मेरे भाई की थी और तभी मैं जल्दी जल्दी तलाशी लेने लगी और वहाँ मेरे हाथ में 2 पिन ड्राइव आई और जब उसको ओपन करके देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन सिरक गई। मैं फ़ौरन वहाँ से निकली, बस उस घर से निकलना था और दोपहर को वो लड़का आया और नहाने चला गया और तभी मैंने मेज़ से चाबियाँ उठाई और वाशरूम के साथ कमरे को भी लॉक कर दिया और उस घर से भागने लगी। फिर मैंने वो कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं डॉक्टर के पास गई और अपनी भाभी की रिपोर्ट बनवाई जिसमें वो प्रेग्नेंट है और ये झूठ नहीं, सच था, क्योंकि मैं जानती थी कि भाई घर आ गया होगा। भाई की फ़्लाइट थी और उनके घर से पहुंचने से पहले भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने वो रिपोर्ट घर भेज दी। मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल के घर आ गई, उनको सारी बात बताई। उनका बेटा जाहिद जमाल पुलिस में था, उसे वो पिन ड्राइव दी और उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने का वादा किया। जिस लड़के से मेरा निकाह हुआ था उसको पकड़ लिया गया और उसे लेकर मेरे घर आ गए। पर आगे भैया जो सुबह वतन वापस लौटे थे भाभी को धक्के दे रहे थे। उनके हाथ में वही मेडिकल रिपोर्ट थी। भाभी कह रही थी कि ये झूठ है। वो जैसे ही हमें देखा साथ पुलिस को, भाभी का रंग उड़ गया और उस लड़के ने सबके सामने बताया कि राबिया और वो मिलकर लड़के लड़कियों को ट्रैप करते हैं। और जैसे ही राबिया ने शादी का नाटक किया वो लड़का बिगड़ गया। उसके पास राबिया की वीडियोस थी। ये वही वीडियोस थी जो मैं पहले देख चुकी थी। उनका वापस हासिल करने के लिए भाभी राबिया ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। भाई अपना सर पकड़ कर बैठ चुका था। पुलिस उन दोनों को ले जा चुकी थी। पर जैसे ही वो हमारे घर से निकले उस लड़के को किसी ने गोली मार दी और वो मौका पर ही मर गया। इस हादसे को 4 साल बीत चुके हैं। वक्त पर लगाकर उड़ गया था। मेरी शादी प्रिंसिपल के बेटे जाहिद से होगी और भैया की खाला की बेटी से, जिसके साथ वो बहुत खुश हैं। पर भैया को जब अपना माज़ी याद आता है, अम्मा से माफ़ी मांगते हैं, उनसे कहते हैं काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो ये सब ना होता। मेरे साथ मेरी बहन की ज़िंदगी भी दांव पर लग गई थी। अगर वो हिम्मत ना करती, वहाँ से ना निकलती तो क्या बनता। मैं तो जीते जी मर जाता। पर अम्मा कहती हैं कि वो एक बुरा वक्त था, आया ही इसीलिए था तुम्हें लोगों की पहचान हो सके। उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमेशा मेरी मदद की, मुझे बचाया। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।